بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نیچرز نعمت۔ اچھا، آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم لوگوں نے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنے گھر جنت میں بنا لیے ہوں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جن طریقوں پہ چل کے ہم نے اپنے گھر جنت میں بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، کیا ہم وہی ساری چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں یا ان کو سکھا رہے ہیں؟ تو اس میں ہم بچوں کے لیول پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ بچوں کے آپ کے جو ہیں جنت میں گھر کیسے بن سکتے ہیں اور ان کو آپ نے خوبصورت کیسے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص، جو کہ آپ کے بچے کو یقیناً آتی ہوگی، اگر نہیں بھی آتی، بہت چھوٹا بچہ ہے 2 سے 3 سال کا، تو آپ اسے کہیں کہ میرے پیچھے ان ورڈز کو رپیٹ کرو۔ سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد جو سورہ ہے، اس کو اگر کوئی شخص 10 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا ماشاءاللہ سے اجر کتنا بڑا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ترغیب دیں اور ان سے کہیں کہ دن میں کوئی 2-3 دفعہ یہ والا عمل کر کے جنت میں گھر بنانے کی، محل بنانے کی کوشش کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فرض نمازوں کے ساتھ 12 سنتیں بھی دن میں کمپلیٹ کر لے گا تو اس کا بھی جنت میں محل ہو جائے گا۔ وہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کے ساتھ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں فرض سے پہلی اور 2 سنتیں فرض کے بعد والی، مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں جو کہ ہم فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ والی جو ہیں 12 سنتیں پوری کر لیتے ہیں تو ان 12 سنتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک جنت میں گھر تعمیر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ حدیث میں ڈفرینٹ باتیں کی ہیں، لیکن آج چونکہ ہم بچوں کے لیول کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ان پوائنٹس پر فوکس کرنا ہے کہ جن پہ وہ عمل کر سکیں۔ تیسرا، بچوں کو ترغیب دیں کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اچھے طریقے سے بات کریں اپنے بہن بھائیوں سے، ٹیچر سے رسپیکٹ کریں، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا بھی جنت میں گھر بنے گا۔ چوتھا طریقہ جو آپ اپنے بچوں کو زیادہ انسینٹیو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، جب بھی انہوں نے فجر کی نماز کے فرض پڑھے، ظہر کے، عصر کے، کوئی بھی فرض پڑھے، تو ان کے فوراً بعد جو ہے بغیر بولے اگر وہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس سے بھی ان کا جنت میں ایک گھر بن جائے گا، ایک جنت میں محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور ویسے یہ وضو کے بعد بھی یہی ہے کہ وضو جیسے ہی آپ کر کے نکلیں تو اس کے بعد بھی آپ فوراً جو ہے بغیر بولیں آیت الکرسی اور دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ پڑھیں تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو اس کی حدیث یہ تو آپ نے سنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ فوت ہوگا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت والا مقام، ظاہر ہے ابھی تو وہ قبر میں نہیں ملے گا اس کو، لیکن بعد میں اس کو وہ والا مقام مل جائے گا۔ تو یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے دن میں ان سے 10 دفعہ پڑھانی ہے۔ ان کی نماز میں سنتوں کی جو ہے وہ اگر تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو ٹھیک ہے فرضوں پہ ہی رہیں، لیکن اگر اسے وہ 13 یا 14 سال کے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ 12 سنتیں بھی کمپلیٹ کریں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں اور ہر فرض کی نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جنت میں گھر بنتے جائیں گے، محل بنتے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا گھر تعمیر ہوتا جائے گا۔ اچھا، اب دوسرا کویشچن یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے گھر تو بنا لیے ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت گھر بن گئے ہیں، جنت کے جو گھر بنیں گے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے اور وہاں پہ موتی ایسے ہی ہوں گے، زعفران اس کی زمین ہوگی، یعنی کہ جو کہ ابھی دنیا میں بہت قیمتی ہے اور بہت کم مقدار میں وہاں پہ وہ اتنی فراوانی میں ملے گی۔ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت کے نیچے، آپ کے گھر کے نیچے۔ تو امیجن کریں کہ جب ہم مری وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ شار جیسے چلتی دیکھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، تو جب آپ کے گھر کے نیچے سے ہی وہ ایسا سارا منظر ہوگا تو وہ کتنا ایک سکون والا مقام ہوگا۔ اچھا، دوسرا بات آ جاتی ہے کہ اب آپ نے جنت میں گھر تو خرید لیا، آپ کا گھر تو بن گیا ہے، لیکن اب آپ نے اس گھر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے؟ ٹھیک ہے اس کی اینٹیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پہ کچھ اور طرح کی خوبصورتی ہونی چاہیے نا۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج پہ گئے، دوسرے پارٹ پہ، اسراء کے سفر پہ جب گئے، آسمانوں کے سفر پہ، تو ان کے ہر آسمان پہ ڈفرینٹ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ تو 7ویں آسمان پہ عرش کے نیچے ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ ہمارے ایک بہت ہی متبرک اور بڑے عظیم نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں۔ تو
تو انہوں نے آپ سے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو میری امت کو میری طرف سے سلام دینا، تو جو بھی اس کو سن رہا ہے میں اس سلام کو آپ تک پہنچا رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم کی طرف سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، اور میں نے جن سے سنا ہے ان سے میری تک پہنچا ہے، میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. تب آپ نے نیکسٹ اس کو فارورڈ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنت کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز ہے، اتنی زرخیز ہے کہ اس سے علاوہ کوئی اس سے بڑی کوئی زرخیز چیز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک آپ اس پہ کوئی کام نہیں کرو گے، اس پہ کچھ اگاؤ گے نہیں، ہر زمین کا پارٹ، جنت کا ہر پارٹ ڈفرینٹ بندوں کے نام پہ ہے، تو جب تک آپ اسے کچھ اگائیں گے نہیں تو وہاں پہ کیسے چیزیں اگ سکیں گی. تو آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی امت کے، میری امت یا آپ کی اپنی امت کے لوگوں سے کہنا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ. تو دوبارہ آپ کا ایک درخت اگ گیا. پھر جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو پھر آپ کا دوبارہ ایک درخت اگ گیا. تو کوشش کریں کہ بچوں کو کم از کم ایک ایک تسبیح جو ہے وہ 100 دفعہ وہ یہ تینوں اذکار ذکر کریں، اور ان کو ترغیب دیں کہ آپ اپنا جنت کا گھر بہت سرسبز بنائیں. اب دیکھیں نہاں صرف وہاں پہ جو بلڈنگ ہے وہ سونے اور درخت ہوگا. اچھا بچے اب اکثر یہ بھی کویشچن کرتے ہیں، جیسے کہ میری دوست کا بیٹا پوچھ رہا تھا کہ بھی دیکھیں میں نے تو آج دن میں اتنی دفعہ 100 ٹائمز سبحان اللہ کہہ لیا ہے، تو ماشاء اللہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ میرے جنت میں 100 درخت ہو جائیں. تو بچوں کو یہ سمجھائیں پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو جنت ملے گی وہ چھوٹی جنت نہیں ہے، وہ تو اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنی. اب اس کا اندازہ یہ لگا لیں کہ ایک جنت کا جو ایک مقام ہے، مثلا پہلی جنت جو ہے، اگر آپ دوسری جنت سے کھڑے ہو کے پہلی جنت کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو صرف ایک رنگ کی طرح نظر آئے گی، ایک انگوٹھی کی طرح نظر آئے گی، اور وہ بھی کسی بہت بڑے صحرا میں اگر انگوٹھی کوئی پڑی ہوگی تو پھر وہ آپ کو حدیث میں یہ بیان ہوتا ہے تو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ وہ صرف ایک رنگ ہے، یعنی کہ آپ کو تو نظر بھی نہیں آئے گی. اگر آپ تیسرے پہ چلے جاتے ہیں تو دوسری کی یہی پوزیشن ہے، چوتھے پہ چلے جاتے ہیں تو تیسری کی یہ پوزیشن ہے، اور ان کا آپس میں ڈفرینس 5,000 ایئرس کا جو ہے آپس میں ڈفرینس ہے. اور تو یعنی کہ وہ گھبرائے نہیں کہ میں نے تو بس اتنی دفعہ پڑھ لیا، 1000 دفعہ کر لیا ہے، میرے اس منتھ میں 1000 دفعہ ہو گیا تو میرے لیے یہی کافی ہے. نہیں، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دیں. دیکھیں دنیا کے تو کام ہم نے کرنے، ہم چاہتے ہیں اچھی تربیت ہو، لیکن ایز اے پیرنٹ ہمارا زیادہ فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جب قبر میں اور جنت میں ان راستوں پہ ہم بچوں کو ایسی چیزوں سے مزین کر دیں، ایسی چیزیں دے دیں کہ وہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ اکیلے چلتے ہوئے گھبرائیں نہیں، بلکہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر توفیق ایک سے کی ہوگا. 100 منزلیں ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.